بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 135 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورتوں کی آیاتی تقسیم کے منفرد اسلوب کا بیان پڑھیں گے۔ الفصل الثانی فی تقسیم السور الی الآیات و اسلوبها الفرید۔ لقد جرت سنت اللہ تعالی فی اکثر السور بتقسیمها الی الآیات کما كانوا يقسمون القصائد الى الابیات۔ الفرق بین الآیات والابیات، وغایت ما يقال فی الفرق بینهما ان كل منهما نشائد التي تنشد لالتزاز نفس المتکلم والسامع، الا ان الابیات مقیدة بالعروض والقوافی التي دونها الخلیل بن احمد وتلقاها منه الشعراء، وبناء الآيات على الوزن والقافية الإجماليين يشبهان أمرا طبيعيا لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي واصطلاحي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فصل ثانی جو ہے وہ صورتوں کی آیات کی تقسیم کی طرح صورتوں کو آیات کی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کے بیان میں ہے۔ صورتوں کی آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کے بیان میں ہے۔ لقد جرت سنت اللہ تعالی، اکثر صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ ان صورتوں کو آیات میں تقسیم کرنے کا ہے، کما کانوا یقسمون القصائد الی الابیات، جیسا کہ قصائد کو اشعار میں تقسیم کیا کرتے تھے، یعنی کہ اہل عرب جو ہے وہ اشعار کو قصائد کو اشعار میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ الفرق بین الآیات والابیات وغایت ما یقال فی الفرق بینہما، زیادہ سے زیادہ یہ کہ آیات اور ابیات میں فرق ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک ان کل منہما نشائد، ان دونوں میں سے ہر ایک نفوس سامع و متکلم کی لطف اندوزی کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، الا ان الابیات مقیدۃ بالعروض، لیکن اشعار اس عروض اور قوافی کے ساتھ مقید ہوتے ہیں، التی دونها الخلیل بن احمد، جن کو خلیل بن احمد نے مدون کیا، وتلقاها منه الشعراء، اور شعراء نے ان کی حفاظت کی، وبناء الآیات علی الوزن والقافیہ، اور آیات کی بنا ایسے اجمالی اوزان اور قوافی پر ہوتی ہے جو کہ امر فطری ذوق کے مشابہ ہیں، امرن طبیعین، جو کہ فطری ذوق کے مشابہ ہوتے ہیں، لا علی افاعیل العروضیین و تفاعیلہم، نہ کہ اہل عروض کے افاعیل و تفاعیل اور ان کے قوافی معینہ پر جو مصنوعی اور اصطلاحی ہیں، وقوافیہم المعینہ التی ہی امر صناعی و اصطلاحی، جو کہ خود ساختہ اور اصطلاحی ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ صورتوں کی جو آیاتی تقسیم ہے اور ان کا جو منفرد اسلوب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ القصائد، قصیدے کی جمع ہے، القصائد القصیدتن کی جمع ہے، 7 یا 10 سے زائد اشعار کی نظم قصیدہ کہلاتی ہے۔ کم از کم 19 یا 20 اشعار قصیدے میں ہونے چاہیے، جو کہ مشہور قول یہ ہے کہ 19 سے 20 اشعار ایک قصیدے میں ہونے چاہیے، تو 7 یا 10 سے زائد اشعار کی جو نظم ہے وہ قصیدہ کہلاتی ہے، تو القصیدہ کی جمع القصائد آتی ہے۔ ابیات وہ منظوم کلام جو مصروں پر مشتمل ہو، اس کو ابیات کہتے ہیں۔ بیت یا ابیات، بیت یہ ابیات جو ہے یہ بیت کی جمع ہے، وہ منظوم کلام جو مصروں پر مشتمل ہے اس کو ابیات کہا جاتا ہے۔ العروض وہ فن جس میں نظم و شعر کی درستگی کے قوانین ذکر کیے جاتے ہوں، اس کو عروض کہا جاتا ہے۔ عروض کا فن وہ فن کہلاتا ہے جس میں نظم و شعر کی درستگی کے قوانین ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح القافیہ، قافیہ بھی ہوتا ہے، قافیہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے آخری حصہ، اور اصطلاحی معنی ہے اس کا شعر کے آخری 2 ساکن حروف کا وہ مجموعہ جس میں ساکن اول کا ماقبل متحرک بھی شامل ہو، اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح،
اب دو ساکن حروف کا وہ مجموعہ جس میں ساکن اول کا ماقبل متحرک بھی ہو، تو یہ جو ہے اس شعر میں موجود ہے، یہ قافیہ کہلاتا ہے۔ اس میں نشرح، فی علم نشرح اور ففرح جو ہے یہ اس کی مثال ہے قافیہ کی۔ اسی طرح افاعیل و تفاعیل کہتے ہیں اہل عروض کی اصطلاح میں، یہ بول کر بحر کے اجزاء اور ارکان مراد لیے جاتے ہیں۔ اہل عروض کی ایک اصطلاح ہے، اس میں جو ہے وہ اس کو بحر کے اجزاء اور ارکان کو افاعیل تفاعیل کہا جاتا ہے، جیسے کہ اوپر متن میں گزرا، تو اس کا مطلب وہ ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح قصائد اور ابیات کو موزوں اور مقفع ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا دستور ہے اہل عرب کے ہاں چلا آ رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام مقدس کو اکثر صورتوں میں ہم وزن اور مفصل حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، یعنی جو اس کے ہم وزن اور مفصل حصوں یعنی ان آیات میں تقسیم فرمایا ہے۔ تقسیم الآیات جو فرمایا نا اوپر، تقسیم الآیات سے مراد یہی فواصل کی رعایت والی آیات ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ مفصل حصوں میں ہم وزن جو ہے وہ تقسیم فرمایا ہے، اور ان کی جو ہے وہ مقفع اور مزین موضوع جو ہے وہ تقسیم کی ہے، جس طرح کے قصائد کے اندر وہ اہل عرب کے ہاں جو ہے وہ رواج تھا، اور اس کو وہ تقسیم کرتے تھے موضوع اور مقفع ٹکڑوں میں قصیدوں کو۔ تو اس طرح سورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کو ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے تقسیم الآیات سے مراد فواصل کی رعایت والی آیات ہیں، ورنہ اکثر کی قید بے سود ہوگی، کیونکہ مطلق تقسیم سے کوئی بھی صورت خالی نہیں ہے۔ تقسیم تو سب کے اندر ہے، لیکن جو یہ تقسیم ہے تقسیم الآیات، اس سے مراد فواصل کی رعایت والی آیات ہیں، ان کی تقسیم مراد ہے۔ ہاں تقسیم مفصل یا تقسیم موزونی سے بہت سارے صورتیں خالی ہیں، جیسا کہ آخری فصل کی عبارت جو ہے وہ سے معلوم ہوتا ہے، جو عبارت ذکر کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موزون اور قافیہ سے خالی ہیں بہت ساری صورتیں۔ الامر المشترک بین الآیات والابیات، واما تنقیح الامر المشترک بین الآیات والابیات ونعبر ذلك الامر العام بالنشائد ثم ضبط تلك الامور التي التزم بها في الآیات وذلك بمنزلة الفصل فكل ذلك يحتاج الى التفصيل والله ولی التوفیق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس امر عام کی تنقیح جو آیات و اشعار میں مشترک ہے، اور ہم بولتے ہیں نشائد کا لفظ، ونعبر ذلك الامر العام بالنشائد، اس امر عام کے مقابل میں نشائد کا لفظ بولتے ہیں۔ ثم ضبط تلك الامور، پھر ان امور کو ضبط کرنا جن کا آیات میں التزام ہوا ہے، وذلك بمنزلة الفصل، تفصیل کا محتاج ہے۔ وذلك بمنزلة الفصل، یہ فصل کے بمنزلہ ہے۔ فكل ذلك يحتاج الى التفصيل، یہ جو ہے سارا تفصیل کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ توفیق دینے والا ہے۔ وذلك بمنزلة الفصل، یہ جو چیز اشعار اور آیات کے درمیان جو فصل ہے، یہ فصل کے درجے کی چیز ہے، یعنی یہی چیز اشعار و آیات کے درمیان فصل کے درجے کی چیز ہے۔ فکل ذلک یحتاج الی تفصیل، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ تفصیل کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آیات و اشعار کی مشترکہ خوبی جس کی وجہ سے دونوں نشاط طبع اور سرور کا سبب بنتے ہیں، اس کی تحقیق اور صحیح نشاندہی، پھر ان ممتاز خوبیوں کی صحیح پرکھ جن کا قرآنی آیات میں تو التزام کیا گیا ہے لیکن اشعار ان سے خالی ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں تفصیل طلب ہیں۔ اس کا مطلب اما تنقیح الامر المشترک کا یہ مطلب ہے، یعنی اس کے اندر تفصیل کی ضرورت ہے، وہ تفصیل طلب ہے، اور اس کی تفصیل اگلے جو ہے اسباق میں آئے گی، اور تفصیل و حاضر اجمال سے آگے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اشعار اس سے خالی ہوتے ہیں لیکن آیات، قرآنی آیات اس سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتی، اس میں التزام کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی یہ جو موضوع اور مقفع ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا جو دستور ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ قاری اور سامع کو اس کی نشاط طبع کے لیے اور اس کی جو ہے وہ دلی سرور اور اطمینان کے لیے
اس کے اسباب کی فراہمی تاکہ وہ اس کے اندر نشاط کے اسباب پیدا ہوں، اس لیے جو ہے وہ اس کو موضوع اور مقفع ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ تفصیل ہم ذکر کریں گے دوسرے اسباق میں کہ یہ جو خوبی ہے مشترکہ خوبی جس سے نشاط طبع اور سرور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی صحیح تحقیق اور صحیح نشاندہی اور ان خوبیوں میں جو امتیاز ہے تو وہ قرآنی آیات میں تو اس کا التزام ہے لیکن اشعار کے اندر نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے وہ اس کی تفصیل آگے ہم دوسرے اسباق میں ذکر کریں گے کہ کیسے التزام کیا گیا اور کیسے اشعار اس سے خالی ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صورتوں کی آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، عروض کی تعریف کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔